نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها یقیناً اللہ نہیں شرماتے اس بات سے کہ مثال لائیں مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بھی کم ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس کہتے ہیں وہ کیا مطلب ہے اللہ کا اس مثال سے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا گمراہ کرتا ہے وہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے وہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو۔ وما يضل به الا الفاسقین اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے مگر فاسقین کو۔ پچھلی آیات میں ایک آیت گزری کہ جس میں اللہ پاک نے چیلنج دیا ہے کہ جو کتاب میں نے اپنے بندے پر نازل کی ہے اگر اس میں تمہیں شک ہے تو پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج صرف اہل مکہ کو نہیں، صرف عرب کو نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ چیلنج ہے۔ جب ان لوگوں سے اس چیلنج کا جواب نہ بنا تو انہوں نے اور انداز سے قرآن کریم پر اعتراضات شروع کیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کچھ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو، پوری توجہ سے سنو۔ آگے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم نے الہ بنا رکھا ہے اور تم انہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو اور انہیں سمجھتے ہو کہ یہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، کار ساز ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، حاجی فریاد رس ہیں، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو جائے، سب مل جائے، مل کر بھی مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی تو دور کی بات، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانے میں سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو یہ اس سے وہ کھانا واپس نہیں لے سکتے، اتنے کمزور، ضعف الطالب والمطلوب، تو انہیں چاہنے والے بھی کمزور اور جنہیں چاہا گیا وہ بھی کمزور۔ تو یہاں اللہ پاک نے مکھی کی مثال بیان کی ہے، اور ایک اور مقام میں اللہ پاک نے مکڑی کی مثال بیان کی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی چھت میں اپنا جالا بناتی ہے
وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، گھر بنایا جاتا ہے گرمی سے بچاؤ کے لیے، سردی سے بچاؤ کے لیے، پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، تو اس میں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ سردی گرمی سے بچاؤ ہو، تو یہ اپنا جالا بنتی ہے، تو اس میں اتنی کمزوری، نہ یہ سردی روک سکے نہ گرمی، اور اسے تنکا لگ جائے تو ختم، کپڑا لگ جائے تو ختم۔ تو کفار جو مثالیں گھڑتے تھے، ان کی جو دلائل دیتے تھے، ان کے دلائل وہ اتنے کمزور کہ جیسے یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے بھی زیادہ کمزور۔ اب اللہ پاک نے یہ مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ تمہاری باتیں تو اس جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ اب یہ کہنے لگے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، بڑی شان والا کلام ہے، تو پھر قرآن کریم میں مکھی کا ذکر کیوں ہے، مکڑی کا ذکر کیوں ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، کہ بے شک اللہ پاک نہیں شرماتے کہ کسی بات کی وضاحت کے لیے مثال بیان کرے۔ کس کی؟ مچھر کی، یا اس چیز کی جو مچھر سے بھی کم ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر چھوٹی چیز کی مثال بیان کرنا ہے تو چھوٹی ہی چیز کو ذکر کرنا ہوگا۔ مثال تو بیان کرنا ہو مچھر کی یا مکھی کی، اور اس جگہ ذکر کر دیا جائے ہاتھی کا یا شیر کا، تو یہ بات عقل سلیم کے بھی خلاف ہے، فصاحت و بلاغت کے بھی خلاف ہے، اور یہ بات قابل اعتراض ہے۔ اور جس چیز کی مثال بیان کرنا ہے اسی چیز کو ذکر کیا جائے تو یہ فصاحت و بلاغت پر بھی اثر انداز نہیں ہوتی، اور قرآن کریم کی صفات کی بھی اس سے نفی نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ مثالیں کیا ہے؟ حق اور سچ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ یہ مثال حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ پاک اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ پاک کی طرف سے سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ بالکل حق اور سچ ہے، ان کے حصے میں ہدایت آتی ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کے حصے میں گمراہی آتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ پاک اس مثال کے ذریعے فاسقین ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ فاسقین کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہے اللہ پاک کی اطاعت سے نکلنے والے کفر اور انکار کی وجہ سے، دوسرے ہیں اللہ پاک کی اطاعت سے نکلنے والے بدعملی کی وجہ سے۔ جو اللہ پاک کی اطاعت سے بدعملی کی وجہ سے نکلتے ہیں وہ انہیں بھی فاسق کہا جاتا ہے، اور وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور جو کفر اور انکار کی وجہ سے نکلتے ہیں وہ کفار ہوتے ہیں۔ تو یہاں فاسقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں کفر اور انکار کی وجہ سے، کہ حق دیکھا بھی، حق سمجھا بھی، لیکن پھر بھی ضد اور حق درمی پہ اڑے رہے۔ جو ایسے ضدی قسم کے لوگ ہیں پھر ان کے حصے میں گمراہی آتی ہے، ہدایت نہیں آتی۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتے اللہ پاک اس مثال سے مگر فاسقوں کو۔